بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زرتاج بیگم زرق برق کپڑے پہنے، ہیوی میک اپ اور زیورات پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بار بار خود کو دیکھ رہی تھیں اور من ہی من میں مسکرا رہی تھیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ ملازمہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بولی، بیگم صاحبہ، بڑے صاحب آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زرتاج بیگم نے جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا پرس اٹھایا، دوبارہ آئینے پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، ماشاءاللہ، آج تو دعوت میں سب مجھے ہی دیکھیں گے۔ ملازمہ جو سر جھکائے کھڑی تھی، زرتاج بیگم نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو کیا اب یہیں کھڑی رہے گی؟ چل اپنا کام کر۔ یہ سنتے ہی ملازمہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ زرتاج بیگم سیڑھیاں اترتی نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو بڑے صاحب نیچے کھڑے زرتاج بیگم کے انتظار میں بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ بیگم زرتاج پر نظر پڑتے ہی بولے، زرتاج، وقت دیکھو، ہم پہلے ہی 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکے ہیں۔ زرتاج بیگم نے کہا، سرتاج، اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ VIP لوگ ہی لیٹ ہوا کرتے ہیں۔ غریب غربا کو دیکھا ہے، وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اور چوکڑی مارے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ بڑے صاحب نے دونوں بھویں جوڑتے ہوئے نظر کی اینک ٹھیک کی اور بولے، چوکڑی؟ واٹ از چوکڑی؟ زرتاج بیگم قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اوہو، میں کیا کیا بول جاتی ہوں۔ چلیں جی، اب چھوڑیں، چلتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی ڈرائنگ روم سے نکلے، گیراج میں کھڑی شاندار گاڑی میں بیٹھے۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ روانہ ہو گئے۔ زرتاج بیگم کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ 5 بھائیوں کی ایک بہن تھی۔ زرتاج بیگم نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ براؤن بال، سبز آنکھیں، گورا رنگ، خوبصورت نین نقش۔ آج اس عمر میں جبکہ زرتاج بیگم کے خود کے بچے جوان ہو چکے تھے، وہ اب بھی حسین تھیں۔ زرتاج بیگم کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دونوں بیٹے جڑواں تھے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انگلینڈ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے وہاں اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ زرتاج بیگم کی بیٹی فاریہ نے ابھی اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور چند دن پہلے ہی وہ بھی اپنے بھائیوں کے پاس انگلینڈ چلی گئی تھی۔ بڑے صاحب اور زرتاج بیگم نے اپنے بچوں کو باہر شفٹ ہونے سے بہت منع کیا، مگر وہ نہ مانے۔ ان کی ایک ہی بات تھی کہ باہر ان کے لیے مواقع زیادہ ہیں، لہٰذا بڑے صاحب اور زرتاج بیگم کو بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ پھر بڑے صاحب نے پلاننگ کی کہ 1 سال کے اندر اندر وہ بھی اپنا کام سمیٹ کر بچوں کے پاس ہی انگلینڈ شفٹ ہو جائیں گے۔ بڑے صاحب کا نام ریاض الحسن ہے، ان کی 3 فیکٹریاں ہیں، شہر کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی بھی کیا زندگی تھی، روزانہ پارٹیاں، شاپنگ، گھومنا پھرنا، ڈنر بھی اکثر گھر سے باہر کرتے۔ کہتے ہیں اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ قدرت زرتاج بیگم پر بہت مہربان تھی۔ زرتاج بیگم کے والد پرائمری ٹیچر تھے۔ زرتاج بیگم 6 بہن بھائی تھے۔ زرتاج بیگم کو زیادہ پڑھائی لکھائی کا شوق نہ تھا۔ اس نے بمشکل اپنا FA مکمل کیا۔ FA کے دوران زرتاج بیگم کالج ٹرپ کے ساتھ مری گئیں۔ ٹرپ کے دوران اتفاقاً بڑے صاحب کی نظر زرتاج بیگم پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، زرتاج بیگم خوبصورت تو بہت تھیں، اوپر سے بڑے صاحب کے پاس دولت اور اثر و رسوخ تھا۔ بڑے صاحب پہلی نظر میں زرتاج بیگم کے دیوانے ہو گئے اور زرتاج بیگم کا گھر ڈھونڈ نکالا۔ بڑے صاحب نے زرتاج بیگم کے گھر رشتہ بھجوایا، جو تھوڑی بہت سوچ بچار کے بعد قبول کر لیا گیا۔ 1 ماہ کے اندر اندر زرتاج بیگم بیاہ کر 3 کمروں کے مکان سے اس خوبصورت بنگلے میں آ گئیں۔ اچانک اتنی دولت کا مل جانا انسان کے رنگ ڈھنگ بدل دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ زرتاج سے زرتاج بیگم بنی، ان کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ اتنے بڑے بنگلے میں آ کر تو وہ اپنی اوقات ہی بھول گئیں۔ وہ خود ایک متوسط طبقے سے تھی، مگر اب یہ حالت تھی کہ ہر غریب شخص انہیں لالچی نظر آتا۔ زرتاج بیگم غرور و تکبر کا چلتا پھرتا مجسمہ تھی۔ بڑے صاحب ان سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی وہ پہلے کرتے تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرتاج بیگم ان سے اپنی ہر بات منوایا کرتی تھیں۔ میرا نام مخمل ہے، میری عمر 18 سال ہے، میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے، میری ماں بیوہ ہے اور میرے 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ ماں بھی
پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آزمائشوں نے ہمارا گھر دیکھ رکھا ہے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے ہمارا پیٹ پالتی رہی۔ میں کتنے دن اماں کو محنت مشقت کرتے دیکھتی رہتی۔ آخر مجھ سے رہا نہ کیا۔ 6 مہینے ہوئے ہیں مجھے بھی لوگوں کے کپڑے دھوتے ہوئے۔ پڑھ لکھ نہ سکی تھی اور کیا کرتی، بڑی مشکل سے ماں کو راضی کیا اور کچھ امیر گھروں میں گئی۔ ان کے کپڑے ان کے گھر سے لے کر آتی، انہیں دھوتی، استری کرتی اور خود ان کے گھر پہنچا دیتی۔ یہی میرا کام تھا، تھوڑی بہت اجرت مل جاتی۔ اسی طرح میں اور اماں مل جل کر گھر کی دال روٹی پوری کر رہے تھے۔ جس دن میں بڑے صاحب کے بنگلے میں پہلی بار آئی، زرتاج بیگم اور بڑے صاحب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اٹھلاتے ہوئے موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ میں بنگلے کے اندر داخل ہوئی، زرتاج بیگم اور بڑے صاحب کو سلام کیا۔ زرتاج بیگم نے کہا، اوہ تو تم ہو مخمل؟ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ۔ زرتاج بیگم بولی، اچھا، مجھے آصفہ نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے کہا، جی آصفہ باجی بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ زرتاج بیگم بولی، آصفہ کے کہنے پر میں تم پر اعتبار کر لیتی ہوں، مگر یاد رکھنا مجھے شکایت کا موقع مت دینا۔ میرے گھر کے کپڑے دل لگا کر صاف ستھرے دھونا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اتنے میں بڑے صاحب نے چائے کا کپ رکھا، کرسی سے اٹھے اور بولے، زرتاج بیگم میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، عشاء کے بعد واپس آ جاؤں گا، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ زرتاج بیگم نے کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ بڑے صاحب گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ بڑے صاحب کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بولی، تم تو بڑی خوبصورت ہو، جوان بھی ہو، شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ۔ یہ تم کیا دھوبن بنی گھوم رہی ہو؟ میں نے کہا، بیگم صاحبہ اللہ نے چاہا تو میرا گھر بھی بس جائے گا۔ میرے ابا دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ ابا کو دنیا سے گئے 7 سال گزر گئے ہیں۔ ابا کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر اب تک اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے ہم بہن بھائیوں کو پالا ہے اور اب تک پال رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ماں کا سہارا بنوں۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اندر سے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ سنتے ہی بیگم صاحبہ نے کپ میز پر رکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے چلائیں، اب کیا توڑ دیا ہے؟ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ اٹھیں اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بنگلے کے اندر جانے لگیں۔ پہلے تو میں تھوڑا ہچکچائی کہ ان کے پیچھے نہ جاؤں، مگر ان کا غصہ دیکھ کر میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئیں، میں بھی ان کے پیچھے اندر آ گئی۔ باورچی خانے کے دروازے پر ان کے ملازمہ اور اس کی 5 سال کی بیٹی کھڑی تھی۔ ملازمہ نے اپنے ہاتھ میں کانچ کی ٹوٹی ہوئی پلیٹ پکڑ رکھی تھی۔ کانچ کی اس پلیٹ کو دیکھ کر بیگم صاحبہ کا بی پی ہائی ہو گیا۔ وہ چلائیں، ہائے ہائے فرزانہ، یہ کیا کیا تو نے؟ جانتی ہے نا بڑے صاحب نے برتنوں کا یہ سیٹ سنگاپور سے منگوایا تھا۔ ملازمہ شدید پریشانی کے حالت میں تھر تھر کانپ رہی تھی، بولی، معاف کر دیں بیگم صاحبہ، یہ پلیٹ میری بیٹی سے نیچے گر گئی ہے۔ بیگم صاحبہ بولی، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کمبخت کو اپنے ساتھ مت لایا کر، اس کا نقصان اب کیا تیرا باپ بھرے گا؟ یہ کہہ کر زرتاج بیگم آگے بڑھیں۔ اس نے ملازمہ کی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور 3 سے 4 تھپڑ جڑ دیے۔ ملازمہ بیگم صاحبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بس کریں بیگم صاحبہ، معاف کر دیں، بچی ہے، غلطی ہو گئی۔ زرتاج بیگم بولی، فرزانہ تجھے یہ صرف غلطی لگتی ہے، جانتی ہے تیری بیٹی نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ تیری 3 مہینے کی تنخواہ بھی میں کاٹ لوں تب بھی میرا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ کل ہی اپنی بیٹی کا بندوبست کر اور اس منحوس کو دوبارہ یہاں لے کر مت آنا۔ اگر کام کرنا ہے تو اکیلی آنا، ورنہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر فرزانہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور جی جی کرتی روتی ہوئی بیٹی کو لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک اور ملازمہ بھی کھڑی تھی جس پر میری اب نظر پڑی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں کپڑا لیے ڈری سہمی فرنیچر کی صفائی کرنے میں مگن تھی۔ بیگم زرتاج نے غصے سے اسے پکارا، رانی یہ صفائی بعد میں کرنا، گھر کے سارے میلے کپڑے نکال اور مخمل کے حوالے کر۔ پھر یہ سن کر رانی تیزی سے ایک طرف بھاگ گئی۔ پھر زرتاج بیگم مجھ سے مخاطب ہوئیں اور بولی، دیکھ مخمل،
ایک بار پھر تجھے بتا رہی ہوں، میرے کپڑے بہت قیمتی ہیں، اس لیے ان کا بہت خیال رکھنا۔ اچھا کام کرے گی تو پیسے بھی اچھے دوں گی، لیکن اگر میرا نقصان کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ نے کندھے سے ڈھلکتا دوپٹہ کندھے کے اوپر کیا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی گئیں، رانی، مخمل کو گن کر کپڑے دینا، ایک بھی کپڑا گم ہوا تو تجھ سے حساب لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد رانی کپڑوں کی ایک گٹھری لے آئی اور اس گٹھری میں 4 جوڑے زرتاج بیگم کے تھے، 5 بڑے صاحب کے، کچھ اور بھی ضروری کپڑے موجود تھے۔ رانی بولی، مخمل نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، جی۔ وہ بولی، دیکھو، میں نے سارے کپڑے گن کر تمہیں دے دیے ہیں۔ پھر اس نے ایک پرچی میرے سامنے بڑھائی، اس پر کپڑوں کی تعداد لکھی ہوئی تھی۔ وہ پرچی میرے سامنے بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھو، میں نے اس پر اپنے دستخط کر دیے ہیں، یہ ثبوت ہوگا کہ تم مجھ سے کتنے کپڑے دھلائی کے لیے لے کر جا رہی ہو۔ تم بھی اس پر اپنے دستخط کر دو، تاکہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو تم خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ بڑی بیوی کا غصہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے دستخط کرنا نہیں آتے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ وہ بولی، اردو میں اپنا نام تو لکھ سکتی ہو، یا وہ بھی نہیں لکھ سکتی؟ میں نے کہا، ہاں، اردو میں اپنا نام لکھنا مجھے محلے کے قاری صاحب نے سکھایا ہے، جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ رانی بولی، چلو پھر اردو میں اپنا نام لکھ دو۔ میں نے اس پرچی پر اپنا نام لکھ دیا، گٹھری اٹھائی اور بنگلے سے نکل آئی۔ اف، توبہ توبہ، زرتاج بیگم تو بہت ظالم عورت ہے۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ بڑے صاحب کے بنگلے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور بنگلہ تھا جو سالوں سے ویران پڑا تھا۔ آج پہلی بار میں نے دیکھا کہ بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ میں بنگلے کی طرف بڑھی۔ بنگلے کا گیٹ جو بہت معمولی سا کھلا ہوا تھا، میں نے اسے تھوڑا اور کھولا اور جیسے ہی اندر جھانکی، سامنے سفید لباس پہنے ایک بزرگ عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بولی، کون ہو تم اور اندر کیوں جھانک رہی ہو؟ اوہ، اب میں کیا کرتی؟ بھاگنا تو اچھی بات نہیں تھی، اس طرح تو وہ مجھے چور سمجھ لیتی۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولی، کچھ نہیں خالہ جی، میں دھوبن ہوں، ساتھ والے بنگلے میں دھلائی کے کپڑے لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ بنگلہ بہت سالوں سے بند پڑا ہے، گیٹ کھلا ہوا دیکھا تو دل میں یہی خیال آیا کہ شاید کوئی رہنے کے لیے آ گیا ہے، بس یہی دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس وہ بزرگ خاتون جنہوں نے سفید دوپٹہ نہایت سلیقے سے لیا ہوا تھا، بولی، ہاں، ہم یہاں نئے آئے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا اور نہایت ادب سے بولی، معاف کر دیں بیگم صاحبہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بولی، اندر آ جاؤ۔ میں شرمندہ شرمندہ اندر چلی گئی۔ میں نے اس بنگلے کو اندر سے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا خوبصورت بنگلہ تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں اور مجھے بھی صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ صوفے پر بیٹھنے کے لیے تو آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ جن کوٹھیوں میں میں کام کرتی تھی وہاں تو ہمیشہ ملازموں کو نیچے بٹھایا جاتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بزرگ خاتون بولیں، ہم ملازموں کو نیچے نہیں بٹھاتے ہیں، اوپر بیٹھ جاؤ، ڈرو مت۔ وہ بزرگ خاتون مجھ سے بہت ساری باتیں کرتی رہیں، میرے بارے میں سب کچھ پوچھتی رہیں۔ آخر میں بولی، تم میرے گھر کے کپڑے بھی باقاعدگی سے دھو دیا کرو، اچھے پیسے دوں گی۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، جی ضرور، میں آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انہوں نے کپڑوں کی گٹھری مجھے پکڑائی اور بولی، 2 دن بعد دھو کر لے آؤ گی؟ میں نے کہا، جی ضرور، ابھی گھر پہنچ کر دھوتی ہوں۔ میں نے کپڑے لیے اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے 2 دن بہت محنت کی، زرتاج بیگم کے گھر کے بھی کپڑے دھوئے اور اس بزرگ خاتون کے گھر کے بھی کپڑے دھوئے۔ استری کے وقت پر میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ 2 دن بعد دونوں گھروں کے کپڑے لے جانے کے لیے میں بالکل تیار تھی۔ میں نے کپڑے سلیقے سے شاپر میں پیک کیے اور چل پڑی۔
پہلے زرتاج بیگم کے گھر گئی۔ زرتاج بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گن کر اپنے کپڑے وصول کیے اور میری مزدوری بھی دی۔ ان کے گھر سے فارغ ہو کر میں دوسری کوٹھی کی طرف چل پڑی۔ میں نے خالہ جی کا نام نہیں پوچھا تھا، چلو آج پوچھ لوں گی، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بنگلے کے قریب پہنچی، گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو گیٹ کھل گیا۔ میں بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بنگلے کے اندر پہنچی، خالہ جی ڈرائنگ روم میں ہی جائے نماز بچھائے ظہر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ میں صوفے پر ہی بیٹھ گئی اور ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی نماز ختم ہوئی تو میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بولی، ارے واہ مخمل، تم تو وقت کی بڑی پابند ہو، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جائے نماز اٹھا کر رکھا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شاپر میں پیک کپڑے ان کے سامنے رکھے تو وہ بولی، شاباش مخمل، میں تمہاری سلیقہ مندی سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ تم کپڑے اسی طرح بھی دھو سکتی تھی، مگر تم نے بہت سلیقہ مندی کے ساتھ کپڑے شاپر میں پیک کیے۔ انہوں نے کپڑے اٹھائے اور بولی، تم بیٹھو، میں کپڑے رکھ کر آؤں، اس کے بعد چائے پی کر جانا۔ میں بھی ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ ملازموں کو چائے کون پوچھتا ہے؟ میرا بھی یہاں سے جانے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا۔ میں واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ واپس آئیں، میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ برا نہ سمجھے تو میں چائے بناؤں؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ باورچی خانہ ہے، چلی جاؤ، اچھی سی 2 کپ چائے بناؤ۔ اس دن کے بعد تو میرا بیگم صاحبہ کے گھر بہت دل لگتا۔ جب بھی یہاں آتی دل کرتا یہاں سے واپس ہی نہ جاؤں۔ بیگم صاحبہ بڑی ہی نیک خاتون تھی۔ ایک دن میں کپڑے پہنچانے کے لیے بیگم صاحبہ کے بنگلے پر پہنچی تو وہ انتہائی اضطرابی کیفیت میں ڈرائنگ روم میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے کپڑے وصول کیے اور بولی، ٹھیک ہے مخمل، تم جاؤ۔ میں ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی مگر میں خاموشی سے واپس چل پڑی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی، رک جاؤ مخمل۔ میں رک گئی۔ میں نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو وہ بولی، مخمل ایک بات بتاؤ، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، بیگم صاحبہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ بیگم صاحبہ چند لمحے سوچتی رہیں، پھر بولی، میری ایک بیٹی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ بیٹی کا سن کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں پچھلے 3 ہفتوں میں کئی بار بنگلے پر آ چکی تھی، مگر آج سے پہلے کبھی بھی بیگم صاحبہ نے نہ تو اپنی بیٹی کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تم جو کچھ سوچ رہی ہو مجھے اس کا علم ہے، کیا تم میری بیٹی سے ملو گی؟ میں نے کہا، جی ضرور ملوں گی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ٹھیک ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ ہم راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ اس کمرے میں اندر ایک تہہ خانہ تھا جو سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بہت ڈر لگا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، میرے ساتھ آؤ گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی آؤں گی۔ وہ بولی، مگر یاد رکھنا یہ راز راز ہی رہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلے گئے، مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے میری آنکھوں نے جو دیکھا میں حیران رہ گئی۔ نیچے کوئی کمرہ نہیں تھا، ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت باغ تھا۔ میری آنکھوں نے زندگی میں ایسا باغ نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ہر رنگ کا گلاب اس باغ میں موجود تھا۔ موتیے اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو آپس میں مکس ہو گئی تھی۔ ایک جھولا بھی پڑا ہوا تھا، جھولے کی رسیوں کے ساتھ بھی پھولوں کی بیل چڑھائی گئی تھی۔ خوبصورت رنگ برنگی تتلیاں یہاں وہاں اڑ رہی تھیں۔ قریب ہی ایک تالاب تھا جس کا پانی نہایت صاف شفاف تھا۔ ویسے تو سب کچھ ہی حیرت انگیز تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نہایت خوبصورت لڑکی جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ہماری آہٹ سنتے ہی لڑکی جھولے سے اتری اور ہماری طرف مڑی۔ میں تو اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے سر پر پھولوں سے بنا تاج پہنا ہوا تھا۔ جو لباس اس نے زیب تن کیا ہوا تھا وہ کوئی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، آؤ مخمل وہاں بیٹھتے ہیں۔ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر 3 خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، مخمل
تمہیں یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہوگا، میں جانتی ہوں، یہ میری بیٹی ہے تبسم۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، مجھے کچھ دن کے لیے یہاں سے کہیں جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو، میں جلد ہی آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ نے پہلے تو کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ بولی، دراصل میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اسی لیے نہیں بتایا، مگر جلد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کیا تم کچھ دن میری بیٹی کے پاس رک سکتی ہو؟ میں تمہیں بہت اچھا معاوضہ دوں گی۔ میں نے کہا، آپ نے کب جانا ہے؟ وہ بولی، میں نے آج شام کو ہی نکلنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنی اماں کو بتانا پڑے گا، میں ان سے اجازت لے کر آ جاؤں گی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ضرور، مگر حقیقت صرف ہمارے بیچ رہنی چاہیے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں ان سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئی۔ اماں سے چند دن بیگم صاحبہ کے گھر رکنے کی اجازت لی اور بنگلے پر پہنچ گئی۔ شام ہوئی۔ مغرب کی نماز کے بعد بیگم صاحبہ نے میرے ہاتھ میں قیمتی موتی رکھا اور بولی، مخمل، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے، نیچے ایک کمرہ میں نے اسی کے لیے بنایا ہے، وہ وہیں رہتی ہے۔ جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہو، اس موتی کو آسمان کی طرف اچھال دینا، مجھ تک پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑیں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، اس موتی کو ہوا میں اچھالنے سے آپ تک کیسے پیغام پہنچے گا؟ وہ بولی، زیادہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، مخمل، تم دروازہ بند کر لو اور میرے آنے تک میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اس کی ذمہ داری تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ انہوں نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کالی چادر سے نقاب کرتے ہوئے بولی، دروازہ اچھی طرح بند کر لو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو الوداع کہا، دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ میں سیدھی نیچے تہہ خانے میں گئی۔ میرا خود کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، یہ تو دنیا ہی اور تھی، مگر میں حیران تھی کہ یہ حصہ کس طرح بنایا گیا ہوگا۔ بیگم صاحبہ کی بیٹی ان سے بھی زیادہ نفیس طبیعت کی مالک تھی، جتنی خوبصورت اتنی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھی باتیں کرتی، میرا بہت خیال رکھتی، بلکہ کہتی کہ اسے میری شکل میں بہت اچھی سہیلی مل گئی ہے۔ باورچی خانے میں ہر چیز موجود تھی۔ میں اچھے کھانے بناتی، مگر وہ زیادہ تر پھل کھاتی تھی۔ 2 دن بنگلے میں رہتے گزر گئے۔ تیسرے دن تبسم تالاب کے اندر اپنے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ میں نے تبسم کا تولیہ اٹھایا اور اس کی پسندیدہ عطر کی شیشی لی اور تالاب کے پاس پہنچ گئی۔ ابھی وہ وہاں پہنچی ہی تھی کہ تبسم نے ایک چیخ ماری اور تالاب کے اندر جا گری۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے پیروں سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا ہو۔ میں چلائی، تبسم بی بی! وہ تالاب کے اندر غوطے کھا رہی تھی۔ میں نے عطر کی شیشی اور تولیہ قریب رکھی کرسی پر رکھ دیا۔ اسی لمحے اچانک میری نظر پڑی۔ میں نے ایک ہاتھ دیکھا۔ تبسم تو باہر آنا چاہ رہی تھی، مگر کوئی اسے تالاب کے اندر ڈبو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے تالاب کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تیرنا مجھے آتا تھا۔ اندر جو منظر میں نے دیکھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک نہایت بھیانک عورت نے تبسم کو پکڑ رکھا تھا۔ میں ساڑی پہنا کرتی تھی۔ میں نے صبح ہی اپنی ساڑی کے پلو کے ساتھ چھوٹا چاقو باندھا تھا۔ میں نے پلو سے وہ چاقو کھولا اور اس عورت کے ہاتھ میں گھسا دیا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ اس نے تبسم کو چھوڑ دیا۔ تبسم فوراً تالاب سے باہر نکلی۔ اس بھیانک عورت کا خون تالاب کے شفاف پانی میں بہل گیا، مگر اس کا خون لال رنگ کا نہیں، کالے رنگ کا تھا۔ میں تالاب سے نکل آئی۔ چند لمحوں بعد پانی پرسکون ہو گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ میں نے تبسم پر نظر ڈالی۔ بھیگ جانے کی وجہ سے وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، تبسم بی بی، آپ جلدی کمرے میں چلیں اور اپنے کپڑے تبدیل کریں۔ تبسم اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ میرے پیچھے سے آواز آئی، دروازے کے سامنے سے ہٹ جا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ یہ تو وہی عورت تھی جو تالاب کے اندر تھی۔ میں چلائی، تبسم بی بی، دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، اچھا، یعنی پہلے تجھے مارنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو میری طرف کیا۔ اس کا ہاتھ خود بخود لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میرا ایک حصہ درد کرنے لگا۔ وہ میری طرف یہ کہتے ہوئے بڑھی، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نادان لڑکی،
बेगम साहिबा का दिया हुआ मोती मैंने धागे में पिरोकर अपने गले में डाला हुआ था। मैंने एक झटके से धागे को खींच कर तोड़ा और मोती हवा में उछाल दिया। मोती हवा में उछालते ही वो भयानक औरत अपनी जगह पर रुक गई। इतने में दो बड़े बड़े परिंदे बाग में उतरे और देखते ही देखते इंसानी शक्ल में तब्दील हो गए। उन्हें देखते ही वो भयानक औरत 2 कदम पीछे हटी, मगर उससे पहले कि कुछ होता वो औरत गायब हो गई। उसके जाने के बाद अजनबी मर्द दोबारा परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गए और उड़ते हुए अनजान सिमत में चले गए। मैं उठी और तबस्सुम बीबी के कमरे की तरफ भागी। उसी वक्त तबस्सुम बीबी ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। तबस्सुम बीबी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर मैं उसी लम्हे बेहोश हो गई। मुझे होश आया, मैं तबस्सुम बीबी के कमरे में ही नीचे लेटी हुई थी। तबस्सुम बीबी मेरे पास ही पानी का गिलास लेकर बैठी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर वो बोली, मखमल उठो, पानी पी लो। मैं उठ बैठी। मैंने कहा, तबस्सुम बीबी यहाँ क्या हो रहा है? आप कौन हैं? तबस्सुम बीबी ने गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, पानी पी लो। मैंने कहा, तबस्सुम बीबी पहले मुझे बताएं, फिर ही मैं पानी पीऊँगी। वो खामोश थी। थोड़ी देर बाद बोली, मखमल हम जिन्नात हैं। ये सुनते ही मेरी आंखें खुली रह गईं। वो बोली, डरो नहीं मखमल, हम जिन्नात हैं। मेरी माँ कोहे काफ के ताकतवर सरदार की बेटी है। मेरी माँ चाहती है कि हम जिन्नात के दूसरे दुश्मन कबीले के साथ सुलह कर लें, ताकि हमारे बीच गाहे बगाहे जो लड़ाई होती रहती है वो रुक जाए। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने इस बात का इजहार किया तो दूसरे सरदारों ने ये समझा कि उसमें हमारा मफाद। बस इसी बात पर दूसरे सरदार हमारे खिलाफ हो गए हैं। इसलिए दूसरे सरदारों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है और मेरे बाबा को कैद कर लिया है। मेरे नाना को भी उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया है ताकि वो कुछ कर ना सकें। वो मुझे मारना चाहते हैं। जो जिन्नी मुझे मारने के लिए आई थी, दुश्मन कबीले ने उसका बच्चा मार दिया था। वो मुझे मारकर मेरी माँ को सबक सिखाना चाहती है कि औलाद को खोने की तकलीफ़ क्या होती है। कोहे काफ के शहंशाह भी कोहे काफ से बाहर गए हुए हैं। उनके आने तक हम बिल्कुल मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से मेरी माँ मुझे कोहे काफ से लेकर यहाँ आ गई हैं, मगर उन्होंने यहाँ भी हमें ढूंढ लिया है। मैंने कहा, लेकिन बेगम साहिबा आप कहाँ गई हैं? वो बोली, वो शहंशाह तक पैगाम पहुँचाने के लिए गई हैं, क्योंकि जब तक शहंशाह कोहे काफ वापस नहीं आ जाते इस मसले को हल करना किसी के बस की बात नहीं है। हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। इस तरह तो दुश्मन कबीले को मौका मिलेगा कि वो हमें मज़ीद कमज़ोर कर सके। मैंने कहा, 2 परिंदे कौन थे? वो बोली, वो जिन्नात हैं, मेरी माँ के ख़ास जिन। माँ ने उन्हें मेरी हिफाजत पर मामूर कर रखा है। शहज़ादी तबस्सुम की बातें सुनकर मैं थोड़ा पीछे हटी। वो बोली, डरो नहीं, हम इंसानों की दुनिया में किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम तो खुद परेशानी में मुब्तला हैं और तुम तो मेरी मोहसिन हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने कहा, अगर वो जिन्नी दोबारा आ गई तो मैं इंसान हूँ और वो जिनज़ादी, मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगी? तबस्सुम बीबी, आप तो जिनज़ादी हैं, आप तो उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकती हैं। ये सुनकर तबस्सुम शहज़ादी खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद बोली, दरअसल मेरी ताकतें उस जिन्नी ने छीन ली हैं और मेरी माँ के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह यही है कि वो आसानी से मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ, मैं कहाँ जिन्नात में फंस गई हूँ। ये सोचते हुए मैंने अपनी गर्दन झुकाई और ये देखकर हैरान रह गई कि धागे में पिरोया हुआ मोती, जो मैंने बेगम साहिबा की हिदायत के मुताबिक ख़तरा देखते ही हवा में उछाल चुकी थी, वो मोती उसी धागे में पिरोए हुए मेरे गले में मौजूद था। शहज़ादी तबस्सुम मेरे पास से उठी और ये कहते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गई, हैरान मत हो, ये जादुई मोती है। मैं तो फ़िक्र में शहज़ादी तबस्सुम के कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। हमें खाने पीने का कोई होश तो था नहीं। कमरे में गहरी खामोशी थी। हम दोनों फ़िक्रमंद थे। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। अचानक कमरे के अंदर वही परिंदा नमूदार हुआ और देखते ही देखते जिन में तब्दील हो गया। उसे देखकर शहज़ादी तबस्सुम खड़ी हो गई। वो बड़े अदब से बोला, शहज़ादी तबस्सुम, बुरी खबर है। शहज़ादी ने कहा, क्या हुआ? वो बोला, आपकी माँ को ताशा जिनज़ादी ने कैद कर लिया है। मैं चिल्लाई, क्या? शहज़ादी तबस्सुम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं फ़िरोज़ जिन? अब हम क्या करेंगे? फ़िरोज़ जिन बोला, उधर दुश्मन कबीला हमसे बदला लेने और हमें तोड़ने के लिए पर तोल रहा है। शहज़ादी तबस्सुम ने कहा, शहंशाह कोहे काफ कहाँ रह गए हैं? वो क्यों वापस नहीं आ रहे? अब मेरी माँ को कौन बचाएगा? नाना हुजूर और बाबा को भी सरदारों ने कैद कर लिया है। क्या सारे सरदार पागल हो चुके हैं?
اتنے میں شہزادی تبسم میری طرف لپکی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، تم میری مدد کرو گی مخمل؟ میری مدد کرو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، میرا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد شہزادی تبسم بہت زور سے چلائی، فیروز جن شہنشاہ کوہ قاف کو کوئی بتائے گا کہ کوہ قاف میں کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ فیروز جن بولا، ہمیں علم ہوا ہے کہ شہنشاہ کوہ قاف روس کے لیے نکل چکے ہیں اور جلد ہی کوہ قاف پہنچ جائیں گے، تب تک ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ شہزادی تبسم نے کہا، اچھا صبر، چاہے میری ماں مر جائے۔ فیروز جن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل درست نہیں ہو رہا ہے، تمام سردار نفرت کا جو بیج بو رہے ہیں سب بھگتیں گے، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ شہزادی تبسم مجھ سے مخاطب ہوئی، مخمل، کالی پہاڑی کے اندر تاشا جنی نے میری ساری طاقت ایک ہیرے کے اندر قید کر کے رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی جن اس پہاڑی کے اندر وہ ہیرا اٹھانے کے لیے گیا تو تاشا جن زادی کو علم ہو جائے گا، مگر تم انسان ہو، تم بآسانی وہ ہیرا لا کر مجھے دے سکتی ہو۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر میں وہاں جاؤں گی کیسے؟ تبسم شہزادی نے فیروز جن سے کہا، فیروز جن، جتنی جلدی ہو سکے مخمل کو کالی پہاڑی لے جاؤ اور مخمل کو بحفاظت واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فیروز جن نے کہا، جو آپ کا حکم شہزادی صاحبہ۔ شہزادی تبسم بولی، تو گھبرانا نہیں محمل، تمہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، مگر میری طاقت کا واپس آنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ شہزادی بولی، میری فکر مت کرو، جنی اس کمرے کے اندر نہیں آ سکتی اور دوسرا جن میری حفاظت کے لیے ہے، تم جلدی جاؤ۔ میں نے شہزادی تبسم سے اجازت لی اور جن فیروز مجھے لے کر کمرے سے غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے قدموں تلے زمین محسوس ہوئی تو فیروز جن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آنکھیں کھول لو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، ہم کالی پہاڑی کے سامنے کھڑے تھے۔ جن فیروز نے کہا، یہاں سے آگے تمہیں اکیلے جانا پڑے گا، کیونکہ اگر میں یہاں سے آگے گیا تو جنی تاشا کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں کالی پہاڑی کے اندر پہنچ گئی، مگر جادوئی ہیرا تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ کالی پہاڑی کے اندر غار بالکل خالی تھا، چھوٹا سا ہیرا میں کہاں تلاش کروں؟ میں غار کے اندر داخل ہوئی۔ غار کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک گھونسلے کے۔ زمین سے چند فٹ اوپر ایک پتھر پر چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا، جس کے اندر سے چڑیا کے بچوں کی چوں چوں کرتی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں غار کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ جس میں ہیرا ہو سکتا تھا۔ صرف ایک ہی چیز رہ جاتی تھی کہ زمین کو کھودا جائے، مگر یہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ پتھریلی زمین تھی۔ میں اٹھی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ ذہن میں یہی خیال آیا کہ حقیقت شہزادی تبسم کو بتا دوں گی، انہیں دکھ تو ہوگا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ غار بالکل اس طرح صاف پڑی ہے جیسے اسے کسی نے صاف کیا ہو۔ میں غار کے دروازے پر پہنچی۔ چڑیا کے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں رک گئی۔ دل میں یوں ہی خیال آیا کہ اتنی دور آ ہی گئی ہوں تو اس گھونسلے کو چیک کرتی جاؤں۔ میں گھونسلے کی طرف بڑھی، بڑی مشکل سے گھونسلہ نیچے اتارا، چڑیوں کے بچے نکال کر جب میں نے گھونسلے کو اچھی طرح جھاڑا تو گھونسلے کے اندر سے سفید موتی نکل کر گر پڑا۔ اتنے میں بڑی چڑیوں کے جوڑے کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ اپنے گھونسلے کو نیچے پڑا دیکھ کر غصے میں آ گئی اور میرے ارد گرد اڑنے لگیں۔ میں نے چڑیا کے بچوں کو گھونسلے میں رکھا اور گھونسلہ واپس اس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں وہ موتی لے کر غار سے باہر نکل آئی۔ میں فیروز جن کے پاس پہنچی۔ میں نے اسے وہ موتی دکھایا۔ فیروز جن بولا، بالکل یہ وہی ہیرا ہے، تم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ جن زادی تاشا آ جائے۔ ہم ہیرا لے کر بنگلے پر پہنچے۔ شہزادی تبسم ہمارے انتظار میں تھی۔ ہیرا لیتے ہی شہزادی خوش ہو گئی اور اس کی طاقت واپس آ گئی۔ شہزادی تبسم نے مجھے کہا، مخمل، میں تمہاری قرض دار ہوں، تم صرف ایک دن یہاں رکو، شاید میری ماں آ جائے تو تم نے انہیں بتانا ہے کہ میں کوہ قاف چلی گئی ہوں، نہ جانے جنی تاشا نے میری ماں کو کہاں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، آپ بے فکر رہیں۔ شہزادی تبسم اور فیروز جن دونوں میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی، بہت تھک چکی تھی۔ کہیں آدھی رات کے وقت میں گہری نیند میں شہزادی تبسم کے بستر پر ہی سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ بیگم صاحبہ میرے سامنے بیٹھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں ہوں مخمل، تمہاری بیگم صاحبہ۔ تم یہاں سو رہی ہو؟ میری بیٹی کہاں ہے؟
میں نے کہا شکر ہے آپ آ گئیں۔ مجھے شہزادی تبسم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ یہاں آ جائیں۔ پھر میں نے بیگم صاحبہ کو الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی کہ ان کے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا۔ بیگم صاحبہ جو کہ خود جنزادی تھی، انہوں نے نہایت شفقت سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، مخمل تم نے جو کچھ میری بیٹی کے لیے کیا ہے اس کا احسان تو میں اتار ہی نہیں سکتی، لیکن ایک بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں تم سے آخری بار ملنے ضرور آؤں گی۔ تم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا، آدھی رات کے وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ جنزادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور غائب ہو گئیں۔ میں صبح سویرے بنگلے سے نکل آئی۔ اس دن کا واقعہ میرے اعصاب پر سوار تھا جس دن جنی نے شہزادی تبسم پر حملہ کیا تھا۔ شہزادی کی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق میں اس واقعے کو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہی معمول کی زندگی شروع ہو گئی، چند ایک کوٹھیوں سے کپڑے جمع کرنا، پھر کپڑوں کی دھلائی اور استری کر کے ان کے گھر پہنچانا۔ زرتاج بیگم ہمیشہ کی طرح وہی غرور و تکبر کا مجسمہ بنی گھومتی رہتی تھی۔ اللہ نے دولت اور حسن دونوں ہی دے دیا تھا، جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو نخرہ آ ہی جاتا ہے۔ مگر زرتاج بیگم کی شادی کو تو برسوں گزر گئے، لیکن ان کا نخرہ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ تبسم شہزادی اور ان کی جنزادی ماں مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئی تھی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ آخری بار مجھ سے ضرور ملنے آئیں گی۔ آج کل زرتاج بیگم اپنے بڑے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ چاہے وہ باہر شفٹ ہو جائیں، مگر وہ اپنے سارے بچوں کی شادیاں پاکستان میں ہی کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے لیے وہ آج کل بہت تگ و دو کر رہی تھیں۔ روزانہ کسی نہ کسی کے گھر وہ لڑکی دیکھنے جاتی اور واپس آ کر اس لڑکی میں خامیاں نکالنے بیٹھ جاتی۔ کسی کی ناک موٹی ہے تو کسی کی ناک بہت زیادہ پتلی ہے، کسی کا وزن زیادہ ہے تو کوئی بالکل سوکھی ہوئی ہے، کسی کے بال بہت لمبے ہیں تو کسی کے بال بہت چھوٹے۔ اف اللہ، مجھے تو اب زرتاج بیگم سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ زرتاج بیگم کو بڑے صاحب نے گھر ڈراپ کیا اور چلے گئے۔ زرتاج بیگم پاؤں پٹکتی گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ میں دھلائی کے کپڑے لینے کے لیے آئی تھی۔ میں صوفے کے پاس نیچے بیٹھی دھلائی کے کپڑوں کی گٹھری بنا رہی تھی۔ زرتاج بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، غصے سے اپنا پرس صوفے پر پھینکا اور غصے سے چلانے لگی، کم بخت یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، لوگ ہمارے ساتھ ایک ملاقات کے لیے ہماری منتیں کرتے ہیں، اور اس بڑی بی کو دیکھو، وہ میرے بیٹے کو اپنی پوتی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی۔ میرا بیٹا جو انگلینڈ میں رہتا ہے، جوان پڑھا لکھا اور خوبصورت بیٹے کو رشتہ نہیں دے گی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ زرتاج بیگم نے فون اٹھایا۔ ان کے بڑے بیٹے کا فون تھا۔ بیٹے کی شادی کو لے کر وہ کافی دیر بیٹے کے ساتھ فون پر بحث و مباحثہ کرتی رہیں۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ بھی اپنی بات پر بضد تھیں۔ آخر فون بند ہوا کہ اتنے میں باورچی خانے کے ملازمہ کی 5 سالہ بیٹی کھیلتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر جا رہی تھی کہ اچانک بھاگتے ہوئے صوفے کے پاس رکھے میز سے ٹکرا گئی۔ میز کے اوپر گلدان پڑا ہوا تھا۔ گلدان نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں بھی خوف سے کھڑی ہو گئی۔ زرتاج بیگم پہلے ہی غصے میں تھی، نہ جانے اب کیا کرنے والی تھیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زرتاج بیگم غصے سے چنگھاڑتی ہوئی بچی کی طرف بڑھی۔ اس نے زور سے بچی کو نیچے دھکا دیا اور چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا کیا تو نے؟ ہاں؟ اتنے میں باورچی خانے سے ملازمہ بھاگتے ہوئے نکلی۔ ملازمہ نے اپنی بچی کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے زرتاج بیگم نے آگے بڑھ کر بچی کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا اور یہ کہتے ہوئے ملازمہ کو زور سے دھکیلا، چل دفع ہو یہاں سے، تجھے کتنی بار کہا ہے اس مصیبت کو لے کر یہاں مت آیا کر۔ اس کے بعد زرتاج بیگم نے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ ملازمہ جو نیچے گری پڑی تھی وہ اٹھی اور روتی ہوئی زرتاج بیگم کے پاس آئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر زرتاج بیگم سے معافی مانگنے لگی اور بولی، اپنی بیٹی کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، خدا کے واسطے میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ زرتاج بیگم مسلسل زور زور سے 5 سال کی بچی کو مار رہی تھی اور بچی بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ زرتاج بیگم بس یہی کہہ رہی تھی کہ اس گلدان کے ٹوٹنے کا نقصان کیا تیرا باپ بھرے گا؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں زرتاج بیگم کی طرف بڑھی۔ میں نے زرتاج بیگم کے پاؤں پکڑ لیے اور ان کی منت کرنے لگی، بیگم صاحبہ چھوٹی سی بچی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ میں نے بچی کو زرتاج بیگم کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔
میں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا مقصد زرتاج بیگم کا غصہ کم کرنا تھا۔ اب وہ بھی تھک چکی تھیں۔ ہانپتے ہوئے ملازمہ سے بولی، بدصورت عورت، اپنی اس بدصورت بیٹی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جا اور دوبارہ یہاں مت آنا، میں تجھے نوکری سے نکال رہی ہوں۔ ملازمہ فوراً ہی اپنی بیٹی کو گود میں لیے وہاں سے نکل پڑی۔ زرتاج بیگم صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، مخمل مجھے پانی پلا۔ میں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، ابھی لائی۔ میں باورچی خانے سے گلاس میں پانی لے کر آئی۔ زرتاج بیگم نے پانی پیا اور بولی، مخمل تو کپڑے لے کر جا، مگر مجھے یہ کپڑے کل تک لازمی چاہیے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی گھر جا کر کپڑوں کی دھلائی شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور بنگلے سے نکل آئی۔ زرتاج بیگم کے وہ آخری الفاظ میرے دل میں چھید کر چکے تھے، بدصورت عورت، اپنی اس بدصورت بیٹی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے زرتاج بیگم کے ان الفاظ پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ زرتاج بیگم اپنے حسن کے زام میں اس قدر گرفتار تھیں کہ اسے ہر کوئی اپنے سامنے بدصورت نظر آتا تھا۔ اللہ ہی اس عورت کو ہدایت دے، میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اگلے دن دھلے ہوئے کپڑے لے کر میں بنگلے پر پہنچی۔ بنگلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ انگلینڈ سے خبر آئی تھی کہ زرتاج بیگم کی اکلوتی بیٹی فاریہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے چہرے پر بھی بہت چوٹیں آئی ہیں، وہ ایمرجنسی میں داخل ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد بڑے صاحب انگلینڈ کے ویزے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی فاریہ ایمرجنسی میں داخل تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ابھی اس کی حالت تشویشناک تھی۔ زرتاج بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں بنگلے میں ہی رک گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد انگلینڈ سے ان کے بڑے بیٹے کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ فاریہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں اور ڈاکٹر نے فاریہ کو آپریشن تھیٹر سے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر زرتاج بیگم کی جان میں جان آئی۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ زرتاج بیگم نے بیٹے سے فرمائش کی کہ بیٹی کی تصویر بنا کر اسے واٹس ایپ کرے اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زرتاج بیگم کو واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ ان کی بیٹی کی تصویر تھی، لیکن جب زرتاج بیگم نے بیٹی کی تصویر دیکھی تو رونے لگیں۔ بیٹی کے چہرے پر کئی جگہ خراشیں آنے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زرتاج بیگم نے بیٹی کی تصویر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، مخمل دیکھ، میری کتنی پیاری بیٹی ہے، اس کے چہرے پر جو زخم لگے ہیں ان کے نشان تو نہیں جائیں گے۔ ہائے، میری بیٹی کا چہرہ خراب ہو گیا۔ میں زرتاج بیگم کی باتوں پر حیران تھی کہ وہ کیسی عورت تھی، بجائے اس کے کہ بیٹی کی جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسے بیٹی کے چہرے پر پڑنے والے نشانات کی فکر تھی۔ بہرحال بڑے صاحب کا ویزا لگ گیا اور 2 دن بعد انگلینڈ جانے کی ٹکٹس بھی مل گئیں۔ زرتاج بیگم نے 2 دن کے لیے مجھے اپنے گھر ہی روک لیا۔ 2 دن کے بعد وہ اور بڑے صاحب 5 دن کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ 5 دن بعد انہوں نے واپس آنا تھا اور اگلے سال کے شروع میں انگلینڈ شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے بیگم صاحبہ نے تاکید کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں اپنی نگرانی میں سارا گھر بند کر کے جاؤں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سارا گھر بند کیا۔ اپنے کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک شہزادی تبسم اور اس کی جنزادی ماں میرے سامنے نمودار ہو گئیں۔ میں اچانک انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ بزرگ جنزادی نے کہا، میں نے کہا تھا نا مخمل، میں آخری بار تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ شہزادی تبسم بولی، میں تو تمہاری قرض دار ہوں، میں تمہیں کیسے بھول جاتی۔ میں نے کہا، تبسم بی بی، اللہ کا شکر ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تبسم کی ماں جنزادی نے کہا، ہاں مخمل، ہم اتنے دن کوہ کاف کو مشکلوں سے نکالنے میں مصروف تھے اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی طاقت واپس آئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں جی، مشکل میں آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا۔ شہزادی تبسم نے ہیرے کی وہی انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور بولی، میں تمہارا قرض تو نہیں اتار سکتی، لیکن یہ انگوٹھی صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے۔ میری دعا ہے کہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ میں نے شہزادی تبسم کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں غائب ہو گئیں۔ میں بنگلے سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں خوشی سے بار بار ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ میں گھر پہنچی، ماں کو ساری حقیقت بتائی۔ ماں ساری باتیں چھپانے پر کچھ برہم بھی تھی، مگر ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر خوش بھی ہوئیں۔ بعد ازاں ہم نے وہ انگوٹھی بیچ دی اور ہمارے حالات بدل گئے۔ 2 کمروں پر مشتمل مکان ہمارا اپنا تھا۔ اماں نے اسی مکان کی مرمت کرائی اور اس کی حالت کو بہتر کیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کیا اور باقی پیسے ہم بہنوں کی شادی کے لیے بچا کر رکھ دیے۔ یقیناً اللہ کے ہاں نیکی کا اجر تو ہوتا ہی ہے، مگر تکبر کا بت انسان کے دل کو پتھر کا کر دیتا ہے۔ عاجزی ہمارے دل کی صفائی کرتی ہے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔